سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تو کچھ ہی وقت بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل مدینہ کو سحری میں جگانے کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تاریخ اوراق کی گرد کو اگر جھاڑ کر دیکھا جائے تو علم ہوتا ہے کہ صحابی ایک سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو روزہ کی فرضیت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں سحری کے وقت آوازیں لگا لگا کر روحانیت کا سماں باندھ دیتے تھے اور لوگوں کو سحری کے لیے جگایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت مدینہ المنورہ میں زور پکڑتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ خدمت سر انجام دینے لگے۔ ان سحری جگانے والوں کے ساتھ اکثر بچے بھی شوق میں شامل ہو جاتے اور رمضان کی سحری ایک خوشنما فیسٹیول محسوس ہونے لگی تھی۔ عربی میں سحری جگانے والوں کو مسحراتی کہتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے بعد عرب کے دوسرے شہروں میں بھی سحری جگانے والے اس روایت کی پیروی کرنے لگے اور پھر یہ رواج پوری اسلامی دنیا میں پھیل گیا۔ مسحراتی یہ فریضہ فی سبیل اللہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن ان کی خدمت سے مستفید ہونے والے مسلمان انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور آخری روزے والے دن انہیں ہدیہ انعام یا عیدی دے دیتے تھے۔ مختصراً اس کے علاوہ مسجدوں کے امام مسجدوں کی چھتوں اور میناروں پر لالٹین جلا کر رکھ دیتے تھے اور آواز بلند لوگوں کو سحری کے وقت کی اطلاع دیتے تھے۔ جہاں آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، لوگ روشن لالٹین دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ خوبصورت اور روح پرور رمضان ہوا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت سماں ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور میں، اور کیسی خوشنما سحری ہوا کرتی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔